سانحہ مری جس میں 22 لوگوں کی جانیں چلی گئیں، اس کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے. یہ رپورٹ کیا کہتی ہے، اس کے چیدہ نکات آپ کے ساتھ ہم اس وقت شیئر کرتے ہیں. سانحہ مری رپورٹ یہ کہتی ہے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے 6 سے 9 جنوری کے درمیان شدید برفباری کی متعدد وارننگ جاری کی گئیں. صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوتاہی برتی اور کوئی رابطہ، میٹنگ یا ہنگامی منصوبہ بندی نہیں کی گئی. جب این ڈی ایم اے نے ایڈوائزری ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب کو بھیجی جس کا اس وقت عہدہ ہی خالی تھا. 5 جنوری کو پی ڈی ایم اے کے واٹس ایپ گروپ پر بھیجی گئی ایڈوائزری اتنی تاخیر سے پڑھی گئی کہ منصوبہ بندی اور تیاری کے لیے وقت ہی نہیں بچا تھا. پی ڈی ایم اے کے واٹس ایپ گروپ میں بھیجی گئی ایڈوائزری کو 18 جنوری تک ڈائریکٹر ہی نے کھول کر نہیں پڑا. کیا میڈیا پر سفری ہدایات جاری کی گئی تھیں؟ 7 جنوری سے پہلے تک شہریوں کو مری کے سفر سے روکنے کے لیے کوئی وارننگ یا ایڈوائزری میڈیا پر جاری نہیں کی گئی تھی. مری میں ٹریفک کے اعداد و شمار اگر ہم بات کریں تو 7 جنوری کو 32,000 گاڑیاں داخل ہوئیں جبکہ 22,000 گاڑیاں خارج ہوئیں، یعنی 10,000 گاڑیاں مری میں پھنسی ہوئی تھیں. مری کے انٹری پوائنٹ پر ٹریفک روکنے کا معاملہ 7 جنوری کو دن 11 بجے گلیات انٹری پوائنٹ شدید برفباری کی وجہ سے بند کر دیا گیا، جبکہ اسلام آباد کی جانب سے ٹریفک انٹری روکنے کی درخواست تحصیل انتظامیہ نے شام 5 بجے کی، مگر اس پر عمل درآمد 5 گھنٹے تاخیر سے ہوا. برف ہٹانے کی ذمہ داری کے بارے میں رپورٹ کہتی ہے کہ محکمہ سی این ڈبلیو کے 2 افسران کے علاوہ ایکس سی این ہائی وے برف ہٹانے اور سڑکوں کو رواں رکھنے کے ذمہ دار تھے. 7 مقامات پر برف ہٹانے والی مشینری کا موجود ہونا متعین تھا، مگر آزاد گواہوں کے مطابق وقت پر مشینری وہاں موجود ہی نہیں تھی. اس بات کے بھی ثبوت ملے ہیں کہ کچھ آپریٹرز نے برف ہٹانے کے لیے بڑے ہوٹل سے فیول کا بھی تقاضا کیا. یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ پہلی ترجیح والی سڑکوں کو کھولنے کے بجائے دوسری ترجیح والی سڑکوں کو کھولا گیا. ریسکیو اور دیگر امدادی اداروں سے متعلق شکایات پہ مری کے اسسٹنٹ کمشنر نے فوج کے ساتھ مل کر مال روڈ سے بانسرا گلی تک ٹریفک کے لیے متبادل روٹ بھی کھولنے کی کوشش کی، مگر یہ کوششیں ناکامی سے دوچار رہیں. کمیٹی نے برف میں پھنسے کچھ سیاحوں کا انٹرویو کیا. 7 جنوری کی صبح 11 بجے سے 8 جنوری صبح 8 بجے تک سول انتظامیہ آگے آئی، نہ ہی فوج نے کوئی تعاون کیا. کمیٹی نے 3 ایسے سیاحوں میں سے ایک ریٹائرڈ کرنل شہریار نعمت کے بیان کو رپورٹ کا حصہ بنایا ہے. کمیٹی نے مری واقعے سے متعلق کئی ویڈیوز دیکھیں. ریسکیو 1122 اور پولیس اہلکار بھی برف میں پھنسے ہوئے سیاحوں کی صحیح معنوں میں رہنمائی کرنے میں ناکام رہے تھے. تحقیقاتی کمیٹی نے یہ بھی واضح کیا کہ مقامی آبادی سے متعلق استحصال کے بارے میں خبریں مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں. کن افسران کو معطل کیا گیا ہے جو کمیٹی کی سفارشات ہیں، متعلقہ کام اپنے فرائض اور رسک کا ادراک کرنے میں ناکام رہے ہیں. مری واقعے سے پہلا، دوران اور بعد کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیاریوں اور منصوبہ بندی میں بھی متعدد خامیاں پائی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ نے بدھ کو ان تمام 15 افسران کی معطلی کا اعلان کیا تھا. ابھی کون سے افسران ہیں؟ راولپنڈی کی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سی پی او، سی ٹی او، ڈی ایس پی ٹریفک، اسسٹنٹ کمشنر اور اے ایس پی مری کو عہدے سے ہٹا کر انضباطی کارروائی کا حکم دے دیا ہے. ڈویژنل فارسٹ آفیسر، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انچارج مری ریسکیو 1122 اور ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے پنجاب کے علاوہ ہائی وے کے افسران کو معطل کر دیا گیا ہے. سانحہ مری رپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے. حسان خاور صاحب ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ حسان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ رپورٹ جو ہے اس کے چیدہ نکات ہم نے ابھی پڑھ کر بھی سنا دی ہے. اچھا، اس میں جو سب سے پہلی بات ہے جس پہ میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ اپنی رائے دیں، کیونکہ آپ کا خود بھی تعلق پہلے رہ چکا ہے بیوروکریسی میں. آپ جانتے ہیں کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے اور اس میں نظام میں اگر رکاوٹیں ڈالنی ہوں تو وہ کن کن طریقے سے ڈالی جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے جو آپ لوگوں نے 15 افسران کی معطلی کا اعلان کیا ہے، یہ تو چارج شیٹ ایک طریقے سے پنجاب حکومت کے خلاف ہی ہے کہ بھئی ان کو لگایا، ان کی تعیناتی، ان کا چناؤ، ان کی پوسٹنگز وغیرہ. obviously یہ تو پنجاب حکومت کی ہی اونرشپ ہے نا ان پوسٹنگز کی، اور 15 کے 15 غلط تعیناتیاں کر دی پھر آپ لوگوں نے. اچھا دیکھیے ہماری بات یہ ہے کہ پورے پنجاب حکومت میں جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں ہر وقت وہ پنجاب حکومت کی مرضی سے لگتے ہیں، اور حکومت کسی بھی حکومت کے دور میں اچھے کام بھی ہوتے ہیں، کرائسس بھی آتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم سٹرونگ ہونا چاہیے. اب اس وقت جو رپورٹ کے اندر ایک بات کھل کے سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ ایس او پیز موجود تھیں، پلاننگ موجود تھی، لیکن موقع کے اوپر اس پلاننگ کے اندر جو عمل درآمد ہوئی اس میں کمزوریاں تھیں، اور جو فیصلے آن گراؤنڈ لیے گئے اس میں ڈیلے آیا. اسی چیز کی نشاندہی کی گئی، اسی چیز کی ذمہ داری ڈالی گئی اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی.
اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی بتائی گئی اس کے اندر جو لانگ ٹرم میں کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ کیا حکومت نے شفاف انکوائری کرائی، کیا صحیح سوالات پوچھے گئے، کیا رپورٹ کے اندر سے جو ریکمنڈیشنز آئیں اس کے اوپر پوری طرح امپلیمنٹ ہوا، یا اس کے اندر کوئی گیپ تھا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کے فضل سے کوئی گیپ نہیں تھا، اور 7 دن کا چیف منسٹر نے ٹائم دیا تھا، 7 دن میں انکوائری کی. وزیراعظم نے وعدہ کیا تھا کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا، وہ رپورٹ پبلک کی گئی. انہوں نے کہا کہ فوری ایکشن لیا جائے گا، جو بھی ذمہ دار ہوا وہ ایکشن لیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی اس میں حسان صاحب اس میں مختلف کیا ہے، کیونکہ جب اس وقت یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اگلے دن سے ہی جو تمام لوگ تھے انہوں نے ایسٹیمیٹس لگانے شروع کر دیے تھے، اندازے لگانا شروع کر دیے تھے کہ جی یہی جو افسران ہیں جن کو آپ لوگوں نے بائی دی وے معطل کیا بھی ہے، انہی پہ بات ڈال دی جائے گی اور انہی کی معطلیاں ہوں گی. تو یہ جو آپ کا اقدام ہے وہ ان تخمینوں سے کچھ مختلف تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہی ایسا ہی ہوتا گیا ہے، اسی طریقے سے معطلیاں کر دی جاتی ہیں، نی جرک ریاکشن دکھایا جاتا ہے. نہیں دیکھیں، میں دو بہت بڑے فرق ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نی جرک ریاکشن نہیں تھا. لوگ چاہتے تھے بعض کہ نی جرک ریاکشن لیا جائے، اور نی جرک ریاکشن یہ ہوتا کہ جب اس سے اگلے دن وزیر اعلیٰ مری گئے تو وہاں کھڑے کھڑے جو موقع کے افسران تھے ان کے خلاف کارروائی ہوتی. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پہ ہم انکوائری کرائیں گے، اسپیڈ سے کرائیں گے، اور انکوائری کی جو فائنڈنگز آئیں گی وہ دی جائیں گی. ایک بات. اور اس کے اندر جو انکوائری کی رپورٹ آئی اس میں انہوں نے کوئی اس کو ایسے سماپت نہیں کر دیا کہ جی آپ سب کے خلاف کارروائی کریں. اس میں لوگوں کے بیان قلم بند کیے گئے، ان کی روشنی میں بتایا گیا کہ کہاں کہاں پہ لیپسز تھے. تو وہ ایک تو بڑی زبردست اچھی رپورٹ ہے، یعنی کہ فیکٹ فائنڈنگ اس کے اندر بڑی اچھی ہوئی ہے. دوسرا میں آپ کو اس میں یہ بتاؤں گا کہ اس میں ایک کمپیریزن آپ ڈرا کریں 2014 میں غالباً وہ جو ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہوا تھا، آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں حکومت کا کیا ریاکشن تھا. وہ غلطی کس قسم کی تھی؟ اس میں پولیس کی گولیوں سے لوگ مرے، اس کے بعد کیسی انکوائری ہوئی، کتنے ڈیلیز ہوئے، کتنے روڈے اٹکائے گئے. تو آپ کے سامنے ایک کیس اسٹڈی ہوگی کہ نون لیکن حسان صاحب اس وقت سیدھا الزام رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ لا منسٹر تھے، اپوزیشن ان پہ لگاتی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب وہ کہتے تھے جی اس کی پولیٹیکل اونرشپ لیجئے آپ لوگ. تو اس میں تو کہیں بھی پولیٹیکل اونرشپ نظر نہیں آ رہی پنجاب حکومت کی، خاص طور پہ تحریک انصاف کی حکومت کی. تو آپ نے بیوروکریسی پہ جو آپ نے ایک پن پوائنٹ کیا، ٹھیک ہے وہ پروسیجرل ایشوز تھے، لیکن پولیٹیکل اونرشپ اس رپورٹ میں نہیں ہے کسی کی بھی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پولیٹیکل اونرشپ تب ہوتی ماریا جب وہاں پر کوئی کی پوزیشنز ہوتی وہ خالی پڑی ہوتی، کوئی ریسورسز ایسے مانگے ہوتے انتظامیہ نے چیف منسٹر سے جو ان کو نہ دیے گئے ہوتے، ان کے کوئی پروپوزلز پینڈنگ ہوتے، تو پھر اس کی ذمہ داری ان سے اوپر آتی تھی. اگر ایک ایس او پی بنی ہوئی ہے، چیف منسٹر آفس سے ڈائریکشن دسمبر سے ایشو ہو رہی ہے، موقع پہ میٹنگز ہو رہی ہیں، کرائسس کے وقت تو افسروں نے موقع کے اوپر جا کر یہ انشور کرنا تھا کہ لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اگر کوئی پولیٹیکل غلطی نکلتی یا بیوروکریٹک لیول پہ اوپر نکلتی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کارروائی ہوتی. 22 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ہم نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، یہ صرف حکومتی معاملات نہیں ہے. تو اس بات کو نہ لائٹلی لیا جا سکتا تھا، نہ لائٹلی لیا گیا ہے. اور جو رپورٹ کی فائنڈنگز ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں، آپ نے آئی شور کہ دیکھی ہوں گی. جی اس میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ جی جو میٹنگ ہوئی اس کے منٹس کیا تھے، کیا فیصلے ہوئے، اور موقع کے اوپر کیا غلطیاں تھیں. تو وہ میرے خیال میں بڑی صاف رپورٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو اب چونکہ انڈیویجولز کی کوارڈینیشن کے مسائل ہیں، اس میں یہ بھی آپ نے لکھا ہے کہ واٹس ایپ پہ جب بتایا گیا وہ میسج دیر سے پڑھا گیا، پھر اس پہ ایکٹ بھی اس سے دیر سے کیا گیا. جو اس سے پہلے کے کچھ منتظمین سے میری بات ہوئی جو مری کے معاملات پہلے دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اس واقعے سے پہلے جو مری میں جس طرح سے مشینری موو کرنی ہوتی ہے، جس طرح سے باقاعدہ میٹنگز کی جاتی ہیں جس میں پورا کوارڈینیشن پلان بنا ہوتا ہے، وہ اس دفعہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ مشینری وہاں پہ ان جگہوں پہ موجود نہیں تھی جہاں پر ہونی چاہیے تھی. تو پھر یہ تو پلاننگ کا بھی فارورڈ پلاننگ کا بھی فقدان ہے بظاہر. جی ماریا، یہ جو بات تھی نا یہ فیکچولی انکریکٹ تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انکوائری رپورٹ آنے سے بہت پہلے جو پلاننگ میٹنگز ہوئیں ان کے منٹس تو میڈیا پہ اور واٹس ایپ پہ گردش کر رہے تھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں آپ کو بھجوا بھی دوں گا. انہی کا تذکرہ اس کے اندر بھی ہے. یہ بھی بتایا ہے کہ کس تاریخ کو کیا میٹنگ ہوئی، اور کوئی شخص یعنی پچھلے سال کی جو ایس او پیز ہیں ہر سال ان کو بہتر بنایا جاتا ہے، وہ ایس او پیز اپنی جگہ موجود تھی.
उस पे एसी की मीटिंग्स भी थी, मौके के अफसरों की भी थी, डीसी की भी थी, सारी चीज एग्री की गई। जो स्नो रिमूविंग मशीनरी के बारे में आपने बात की, बिल्कुल उस रिपोर्ट में ये तस्करा है, और उन्होंने ये कहा कि प्लान के मुताबिक उनको मुख्तलिफ जगह पे खड़ा किया जाना था। इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि हमने खड़ा किया भी, लेकिन जो ऐनी शाहिदीन और जो बयान है उससे लगता ये है कि वो मशीनें सही तरह मूव नहीं की गई, बल्कि उनके लिए पेट्रोल और डीजल का जो इंतजाम था, जिस जगह से लेना था वहां से भी उसका रिकॉर्ड नहीं मिला। तो उन्होंने बड़ी तफसीलन उसका जिक्र किया है। और मैं आपको बताऊं कि आप या कोई भी ऑब्जेक्टिव शख्स अगर उस रिपोर्ट को पढ़ेगा तो वो इसी नतीजे पे पहुंचेगा कि ये मौके के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन गैप थे। किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर उसको ये किया गया हो कि जी किसी के ऊपर डाल दें। जो लोग कसूरवार समझा है उस रिपोर्ट के अंदर, उनके खिलाफ वो कार्रवाइयां होंगी। आइंदा ऐसा वाकया ना हो, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स की अपनी कोताही जो है इस रिपोर्ट के जरिए जो ये सामने आ रहा है वर्जन इसमें कि जी उनकी अपनी कोताही थी, जो इक़दामात लेने थे वो नहीं किए गए। लेकिन सिस्टम जो है खास तौर पे, आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम इंडिविजुअल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इस वजह से ये वाकया हुआ है? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ना अपने लोगों का बिहेवियर देख के भी करनी है। मसलन ये है कि हमारे जो लोग हैं, हम लोग नहीं वेदर एडवाइजरीज को उतना वो करते। अब ऐप के जरिए या वार्निंग भी दें तो नहीं, अब हम ये सोच रहे हैं, और जो प्लान भी सामने आया और उसमें हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो भी हेल्प कर रहा है कि SMD स्क्रीन्स लगाई जाए, ताकि वेदर एडवाइजरी बड़ी बड़ी जाने से पहले लोगों को नजर आ रही हो, ट्रैफिक वार्निंग नजर आ रही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों पे ना हो। एक ये है। अच्छा, फिर ये जो सिस्टम है ट्रैफिक कंट्रोल का, उसको भी ऑटोमेट किया जाए। एंट्री एंड एग्जिट के जो सिस्टम है उसको मजीद मजबूत किया जाए। एक चीज और सामने आई, और वो बात ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो तहसील लेवल पे थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि जाहिर है कि अगर मरी जैसी जगह पे आपने आमदोरफ्त रोकनी है ट्रैफिक की, तो एक 17 ग्रेड का जो अफसर है शायद वो अपने आप को इस कैपेबल नहीं समझता, वो जूनियर होता है, तो वो फिर ये फैसले पिंडी से जाके लेता था। और मरी डिस्ट्रिक्ट इसलिए नहीं बना था कि वहां पे पॉपुलेशन एक जिलाई सतह से कम थी, लेकिन वहां पे टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है, और इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने फैसला किया है कि इसको भी अपग्रेड करके जिला बनाया जाए। और जब तक जिला नहीं बनता तब तक भी वहां पर एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और SP की जो तैनाती है वो हो चुकी है, और आगे ये जिला बनने जाएगा तो वो जो डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस है उसको भी इंशाल्लाह। इसके अलावा चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस भी है, ये जो टियर है उसके ऊपर भी हमें देखना होगा, क्योंकि अगर ये 15 अफसरान जिनकी मुअत्तली का आप लोगों ने ऐलान किया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं SOP पे अमल दरामद के लिए एक जो चेक एंड बैलेंस होना था कि भाई कहीं अगर एक जगह ये नहीं हो रहा SOP पे अमल, तो कोई ना कोई इसको चेक करने वाला हो, ये करेक्ट कोर्स करेक्शन करने वाला हो। अच्छा, देखिए मैं आपको ना एक बारिया बात को खुल के बताऊं, और ये ना सिर्फ पंजाब में बल्कि दुनिया के जो बड़े ममालिक है वहां पे ऐसे होता है। चेक एंड बैलेंस का निजाम है। चेक एंड बैलेंस का निजाम ये है कि एक तरफ आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ ये है कि ये तहसील इंतजामिया का काम है कि वो ये करे। उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना होता है डिप्टी कमिश्नर ने, उसके ऊपर कमिश्नर रखना होता है। तो 3 टियर्स हैं डिवीजन की सतह पर जो लोकल जो क्राइसिस होता है उसको मैनेज करने के लिए होते हैं। इसमें यह देखा गया कि हर जगह एक लैप्स था। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लैप्स नजर आए और 3-4 अकाउंटेबिलिटी के टियर हों तो उसका हाल ये नहीं है कि आप एक कमिश्नर के ऊपर भी एक सीनियर कमिश्नर लगा दें। मैं नहीं समझता ये हाल है। इसका हाल ये है कि एक तो आप के ये देखें कि सिस्टम मजबूत है, जहां पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है टेक्नोलॉजी करें, और जजा और सजा के सिस्टम को बड़ा क्लियर रखें, ताकि जो एग्जिस्टिंग अकाउंटेबिलिटी के टियर्स हैं वो अपना काम ज्यादा मुनासिब तरीके से अंजाम दें, और उनको पता हो कि अगर उन्होंने गलती की तो उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। हमें जो एग्जिस्टिंग टियर्स हैं इनको मजबूत बनाना है। अगर मजीद टियर बनाएंगे तो मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय में, रेड टेप में इजाफा होगा और इफेक्टिवनेस में कमी आएगी। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद। मरी के जो सानिया मरी की रिपोर्ट है इसके ऊपर पंजाब हुकूमत का इस पे मौक़िफ़ दे रहे